بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ اور نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا؟ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اور نمبر 2، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی۔ اور نمبر 3، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ اور نمبر 4، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے نوالے کا گر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ناظرین، اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور تا دیر تک جوان رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ ناظرین، منفی جذبات کے جسم پر منفی اثرات۔ جگر لیور کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سخت پریشانی معدے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ دل و دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خوف گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پاؤں یا ایڑیاں سن رہتی ہیں، شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کرتی ہیں، تو ہر وقت پین کلر لینے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں۔ لہسن، انگور اور وٹامن سی، ادرک، مچھلی، کلیجی اور اسٹرابیری۔ ناظرین، ہر تعلق اپنی قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ والدین کی بڑی غلطیاں جو بچوں کا بچپن برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، بچوں کے اچھے کام کرنے پر ان کو شاباش نہ دینا۔ نمبر 2، بچوں کو غلطی کرنے پر ذلیل کرنا، بچوں کی بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا۔ نمبر 4، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا۔ نمبر 5، بچوں کو بار بار تانے مارنا۔ اور نمبر 6، بچوں پہ اپنی خواہشات کا پریشر ڈالنا۔
ناظرین، بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ بادام کی 9 گریاں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ ان کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 21 عدد کشمش اور 2 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو بھی دور کرے گا۔ ناظرین، جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کرو، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا غم سکھاتا ہے۔ ناظرین، تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام و 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ ناظرین، اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو تو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی تلی جائے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔
جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لونگوں کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے سینے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد لینے سے ہیضہ میں شفا ملتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ امرود مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ اس سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ بیسن کو تھوڑے سے عرق غلام میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے اور گردن کی جلد پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب سارا پیسٹ خشک ہو جائے تو چہرے کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور نرم کپڑے سے خشک کر لیں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح نہار منہ 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھرے گا۔ جمعرات اور جمعے کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا: غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو جائے۔ ناظرین، امتحانات میں کامیابی کے لیے 3 کام کریں۔ شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے سورۃ العلم نشرہ مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ یا اللہ یا رحیم یا حاوی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔